بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد 20ویں تراویح کا خلاصہ۔ اس میں 24ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، انکار کرنے والوں کی مذمت اور جو حق کی تصدیق کرتے ہیں ان کی مدح اور ان کے لیے اجر عظیم بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کی عجز اور ان کی عاجزی کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کے مشابہ قرار دیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوسرے معبودان کی تعریف سن کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چند قدرت کاملہ کے مظاہر بیان فرمائے اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس روش کو بیان فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان اس کو اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے۔ یہی حال پہلی قوموں کا بھی تھا، لیکن ان لوگوں کو ان باتوں نے فائدہ نہ دیا اور بالآخر وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا کہ میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ ہو اور نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ماننے اور اپنے حکم کو پورا کرنے کا حکم فرمایا، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے یا عذاب آ جائے، اور پھر انسان حسرت کا اظہار کرنے لگے اور کہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، حد سے تجاوز نہ کرتا، میں بھی تقوی والے لوگوں میں شامل ہوتا، یا میں دنیا میں دوبارہ چلا جاتا اور دوبارہ نیک اعمال کر کے آتا۔ یہ تمام حسرتیں اس کے دل میں آئیں گی، لیکن اس وقت ان باتوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا اچھا انجام بیان فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان فرمائی کہ اگر انبیاء علیہ السلام شرک کرنے لگ جائیں تو ان کے اعمال بھی سارے کے سارے غارت اور ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور قیامت کو بیان فرمایا۔ قیامت کے دن کس طرح لوگوں کو پہلے بے ہوش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کس طرح لوگ اٹھیں گے، پھر ان کے سامنے نام اعمال ہوگا، انبیاء علیہ السلام شہید آئیں گے اور ان کی گواہی دینے والے آئیں گے۔ اس بات کو بیان کیا گیا۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک جہنمیوں کا جسے جہنم کے پاس لایا جائے گا اور فرشتے اس سے سوال و جواب کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس رسول آئے تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ فرشتے ان کو سلام کہیں گے اور جنتی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ قیامت کا فیصلہ ہوگا اور تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہوں گی۔ اس کے بعد آگے سورہ مؤمن کی ابتدا ہے۔ سورہ مؤمن یہ نام سے ظاہر ہے، ایک مومن شخص کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ یہ در حقیقت فرعون کے خاندان میں ایک شخص تھا جو خفیہ طور پر مسلمان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تو اس کا ذکر کیا گیا۔ ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے اپنی چند صفات حسنہ بیان فرمائی۔ وہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور وہ قوت والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی وہ سخت پکڑ کرنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر کچھ قوموں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا کہ وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
قیامت کے دن کفار کی اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں چلے جاتے، لیکن ان کو بتلایا جائے گا کہ دنیا میں تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید سے منہ پھیر لیا تھا اور تم نے معبودان باطلہ کی پرستش کی، آج اسی کے نتیجے میں تم یہ سزا بھگت رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کو بیان فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ رب العزت سوال کریں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکومت ہے؟ اس اللہ واحد قہار کے سوا آج کسی کی حکومت نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آنکھوں کی خیانت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان اپنی آنکھ سے کیا دیکھ رہا ہے اور کس نیت سے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں میں ان کے احوال میں غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا، زمین میں چل پھر کر ان کے احوال پر انسان غور کرے کہ جب ان پر عذاب آیا تو کوئی انہیں بچانے والا موجود نہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ فرعون، حامان اور قارون کے پاس گئے، اپنی نشانیاں پیش کی، فرعون نے انہیں شہید کرنے کا پروگرام بنایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی۔ اس کے بعد فرعون کے ہی خاندان کا ایک شخص جو کہ خفیہ طور پر مومن تھا، اس نے فرعون اور اس کے تمام متبعین اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے سے منع کیا، پہلی قوموں کے احوال بیان کیے اور تکبر اور غرور کرنے سے منع کیا، لیکن فرعون نے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر اس نے دوبارہ اپنی قوم کو جنت میں جانے والوں کے اجر بتلائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں نعمتیں ملیں گی اس کی دعوت دی۔ اسی طرح شرک سے منع فرمایا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کے ہر قسم کی شیطانی سے اور فرعون کی ہر قسم کی مکر و تدبیر سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور پھر فرعون غرق آب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قبر کے عذاب کو بیان فرمایا اور آخرت میں جو اس کا عذاب ہوگا اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کی دو جماعتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ آپس میں کل الجھیں گی، جہنمی ایک دوسرے کو لعن طعن کا نشانہ بنائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اور فرشتے جہنم کے داروغہ یعنی مالک سے کہیں گے کہ تم بھی ہمارے لیے آج عذاب میں تخفیف کر دو، لیکن وہ ان کو منع فرمائیں گے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کو ملنے والی کتاب کو ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ پہلے والی اقوام اور ان کے تکبر اور ان کے غرور کی طرف اشارہ فرمایا، توحید کی دعوت دی اور قیامت کو یقینی قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی جانے والی چند نعمتوں کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین، آسمان اور انسان کی تخلیق کی نعمت عطا فرمائی، کس طرح انسان جو ہے وہ ایک نطفہ تھا، پھر اس کے بعد بچہ، پھر اس کے بعد جوان ہوا، پھر بڑھاپا، یہ سارے مراحل جو انسان پر آئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد کل قیامت کے دن کے احوال کو بیان فرمایا کہ مجرمین کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا اور ان کو جو بتلایا جائے گا، اور وہ اپنے معبودان باطلہ سے نفی کریں گے اور ان کی عبادت کی تردید کریں گے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے انعام یعنی مویشیوں کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ انسان سامان ان پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، اپنی حاجات ضروریات پوری کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر چل پھر کر دوبارہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور نہ ماننے والوں کے برے انجام کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ حامیم السجدہ ہے، اس سورت مبارکہ کی ابتدا قرآن کریم کی عظمت سے ہے۔ مشرکین مکہ کی
غلط تعویلوں اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے جو مہر لگا دی اس کو بیان کیا گیا، شرک سے منع کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا اعلان فرمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں زمین اور آسمان کی تخلیق کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس زمین کو وجود بخشا، پھر اس پر غذائیں پیدا فرمائیں، اس پر مختلف قسم کے پہاڑ پیدا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان کو حکم دیا تو آسمان نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ دونوں سرکش قومیں تھیں۔ قوم عاد اپنی قوت میں گھمنڈ اور تکبر کرنے والے تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب دیا، ان پر ہوا چلی، وہ تباہ اور برباد ہوئے، اس کو بیان کیا گیا۔ آگے قوم سمود کا واقعہ بیان کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی نہ مانا، ان پر جو عذاب آیا اس کو بیان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے جو دشمن ہیں ان کو کل قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، آگ کے پاس لایا جائے گا، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کا بدن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا آج اسی نے ہمیں بھی بولنا سکھایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر فرمایا، اور جو لوگ قرآن سن کر شور شرابہ کرتے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہونے والے احوال اور دو جماعتوں کا ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو موت کے وقت جو بشارت دی جاتی ہے، فرشتے آ کر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی بیان کرتے ہیں، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو دشمن ہو، جس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو، اگر تم اچھے انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کرو اور اچھا انداز اختیار کرو تو وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے پر استعاذہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جو لوگ سورج چاند کی عبادت کرتے تھے ان کی مذمت بیان کی گئی، اور انہیں بتلایا گیا کہ جس ذات نے سورج چاند کو پیدا فرمایا تم اس کی عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین پر جو اپنی نعمتیں عطا فرمائی وہ بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں کج روی اختیار کرتے ہیں، اپنی طرف سے تعویلات کرتے ہیں، الحاد کا دروازہ کھولتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی، اور قرآن کریم کی صداقت، قرآن کریم کے محکم ہونے، قرآن کریم کے ہر قسم کے شر سے محفوظ ہونے، اور قرآن کریم کی ہدایت اور شفا ہونے کو بیان فرمایا، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب کا ذکر فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔